अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। आज हम देखेंगे कि रंजिशें भुला दें तो क्या नहीं हो सकता। नाज़रीन, वज़ीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा में कल के दुश्मन आज के दोस्त बन गए। क्या मुल्की सियासत पर जमी बर्फ पिघल रही है? सियासत मफादात का एक ऐसा खेल है जिसमें बरसों के दुश्मन पलक झपकने से भी कम वक्त में कब दोस्त बन जाएं, इसका किसी को कुछ मालूम नहीं होता। 7 दहाइयां गुजरने के बाद मुल्की सियासत में आज भी ये खेल बड़ी दिलजमी के साथ खेला जा रहा है। आज कल ही की तो बात है कि दुश्मन में हर हद पार करने वाले वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर फैसल करीम कुंडी और वजीर आला अली अमीन गंडापुर एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे। मुखालफिन के रास्ते रोकने के लिए खंदकें खोदी जा रही थी। शहर इक़्तिदार में आंसू गैस का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा था। केपी हाउस के न सिर्फ दरवाजे और शीशे तोड़े जा रहे थे बल्कि उसे सील भी कर दिया गया था। तब किसी को क्या मालूम था कि आज के दुश्मन सिर्फ 96 घंटे गुजरने के बाद अच्छे बच्चे बनकर एक साथ सर जोड़कर बैठ जाएंगे। नाज़रीन, आज वज़ीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के एक साथ बैठने की तस्वीर मीडिया के सामने आई तो उससे बहुत से सवालात ने जन्म लिया। कल तक एक दूसरे से बात करने के रवादार नहीं थे, आखिर क्या हुआ कि अचानक एक साथ बैठ गए? अभी कल ही की तो बात है जब वजीर दाखिला मोहसिन नकवी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर तनकीद के निश्तर चला रहे थे। इससे पहले तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में एहतजाज रोकने के लिए हर हद तक जाने का ऐलान कर रहे थे। जरा एक लम्हे के लिए देखें मोहसिन नकवी माजी करीब में तहरीक इंसाफ के लिए क्या ख्यालात रखते थे। चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर ने आना है, आप उस टाइम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, आप उस टाइम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपकी एससीओ कॉन्फ्रेंस है, आप उस टाइम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस सारी सिचुएशन के जिम्मेदार सीएम केपी के हैं, क्योंकि वो ये जत्था जो लेके जो इस्लामाबाद में दावा बोल रहे हैं वो सीएम केपी के लीड कर रहे हैं। अब अगर कोई कल ये करेगा, उनको भी मैं एडवांस बता रहा हूँ कि उनके लिए किसी किस्म की भी कोई नरमी तवक्को ना करे। नाज़रीन, वज़ीर दाखिला की तहरीक इंसाफ से मुतालिक बातें तो आपने सुन ली। अब जरा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की एक दूसरे से मुतालिक प्यार भरी बातें भी सुन लीजिए। ऐसे किसी बड़े से रिश्तेदारी नहीं है कि जो चोरों के फॉलो करते हैं और खुद चोर हो। जिनके ऊपर 9 मई के इल्जामात हों, आप उसको रिश्तेदार बनना चाहेंगे? तेरे बाप का काम है 9 मई पे, तू कौन है 9 मई पे ना लेने वाला? वज़ीर आला साहब मौसूफ किसी अच्छे काम में अदालत में पेश नहीं होते। कभी शहद की बोतल में पेश होते हैं, कभी 9 मई में पेश होते हैं। तुम खुद चोर हो, तुम्हारा लीडर चोर है। हमारे वज़ीर आला साहब इस वक्त जो है खुद साख्ता रुपोशी में है। तेरा काम क्या है? तू बार बार वज़ीर आला कर रहा है, तेरी हैसियत क्या है? मजे लूट रहे हैं, विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। अभी तुझे हाउस से निकाल के बाहर रोड फेंक दूंगा, ये तेरी हैसियत है? वो इलेक्शन के दौरान किसके मेहमान थे, इलेक्शन कैसे मैनेज किया, सीएम कैसे बने? 47 की हुकूमत के नॉमिनेटेड गवर्नर हैं, उनकी हैसियत इतनी नहीं है। सारे पख्तूनख्वा की नाक कटवाई है, गाड़ी की डिग्गी में गायब हो जाते हैं। आपकी गाड़ी का तो तेल भी मेरे बजट से जाता है, आपकी गाड़ी का तेल तक नहीं होगा। फिर और गवर्नर हाउस भी जो है ना आपकी मलकियत नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त एक ही चीज हो रही है, करप्शन करप्शन और करप्शन। तो तमीज में रहो, तमीज के दायरे में रहो, अपनी औकात में रहो। ये गुस्सा आपने देखा। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान से लेकर पीटीआई के हर रुकन असेंबली वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के बारे में माजी में क्या कुछ कह चुके हैं, ये बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं। 9 मई से लेकर इस्लामाबाद डी चौक में एहतजाज तक तहरीक इंसाफ की क़यादत ने मोहसिन नकवी को हर मौके पर आड़े हाथों लिया। वो किस पॉलिटिकल पार्टी कह के वो इंटीरियर मिनिस्टर भी बन गया, वो सेनेटर भी बन गया, वो पीसीबी का चेयरमैन भी बन गया। 9 मई एक साजिश थी। 9 मई मोहसिन नकवी और आईजी पंजाब का ड्रामा है। मोहसिन नकवी चीफ मिनिस्टर नहीं था, ये तो कसाई मिनिस्टर सही था, है, जिसने लोगों के जिंदगी जीरन कर दी थी। ऐसे लगता था जैसे कश्मीर या फलस्तीन में लोग रह रहे हो। मोहसिन नकवी, इनकी गुफ्तगू के ऊपर तो मैं यकीन नहीं कर सकता, ये तो झूठे और मक्कार लोग हैं। मोहसिन नकवी, याद रखो जिस दिन हमारी हुकूमत आएगी इंशाल्लाह आपसे पाई पाई का हिसाब लेंगे। एक शख्स पंजाब का वजीर आला रहा, वो शख्स आज मेरी इस हुकूमत का इंटीरियर मिनिस्टर है। वो स्पिरिट ही आपने फौत कर दी, पॉलिटिकल स्पिरिट। एक मैं बात जरूर पूछूंगा मोहसिन नकवी से, तुम्हें जिस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की अभी जरूरत पड़ी है हुकूमत की, तो तुम मुंह उठा के यहाँ पे आ गए हो। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान को अरेस्ट करने की तुम कोशिश करो, जिस वक्त फंसते हो तो फिर उसी वजीर आला के पैरों में आके बैठते हो। नाज़रीन, माजी की लड़ाई झगड़ों के बरक्स आज विफाक और सूबा एक अहम मसले पर एक ही छत के नीचे बैठकर उसे हल करने की कोशिश कर रहे थे। जो मनाजिर वज़ीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा में देखे गए यकीनन मुल्की सियासी सूरत हाल के तनाजुर में एक मुस्बत पेशरफ्त है। इस जरगे में अवामी नेशनल पार्टी, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे भी मौजूद थे। वज़ीर आला हाउस में होने वाले जरगे में वफाक ने सूबे के वज़ीर आला को पीटीएम से मुज़ाकरात का मुकम्मल इख्तियार दिया है।
جو وفاق کا یہ احسن اقدام خیبر پختونخوا پر اعتماد کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سے قبل رواں ہفتے ہی ایوان صدر اسلام آباد میں تمام سیاسی جماعتیں فلسطین جیسے اہم ایشو پر بھی سیاسی اختلافات بھلا کر ساتھ بیٹھی تھی۔ آج چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے بھی مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف سے ملاقات کی۔ یہ سب مناظر ملکی سیاست میں سنجیدگی کے عنصر کو نمایاں کرتے ہیں۔ یہ مناظر اس بات کا بھی ثبوت ہیں کہ جب سیاسی قیادت سر جوڑ کر بیٹھ جائے تو بڑے سے بڑا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ ثانیہ اے پی ایس کے بعد بھی یہ مناظر دیکھے گئے تھے جب ڈی چوک کے کنٹینر سے اتر کر عمران خان اور اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف اکٹھے بیٹھ گئے تھے، جس کے نتیجے میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے 20 نکاتی جامع نیشنل ایکشن پلان سامنے آیا تھا۔ ملک کو درپیش موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے آج اگر عمران خان، نواز شریف اور آصف علی زرداری اکٹھے بیٹھ جائیں تو ملک کو درپیش ہر بحران، چاہے وہ سیاسی ہو، معاشی ہو یا پھر خارجی، اسے حل کرنا کوئی مشکل ٹاسک نہیں۔ آج وزیر اعلیٰ ہاؤس خیبر پختونخوا میں دیکھے جانے والے مناظر کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ رنجشیں بھلا دیں تو کیا نہیں ہو سکتا۔ اسی موضوع پہ مزید بات کریں گے، اپنے پینلسٹ کا انٹروڈکشن کراؤں گا۔ ہمارے ساتھ 3 سینئر تجزیہ کار اور صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تینوں اسلام آباد سے ہمیں اسٹوڈیو سے جوائن کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر الیاس رانا صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، بیورو چیف ہیں ایکسپریس نیوز اسلام آباد کے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار ارشاد بھٹی صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اینکر پرسن حسن ایوب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ عامر صاحب، میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا، بہت سے لوگ آج دن بھر یہ مناظر جو لوگ اس وقت ٹیلی ویژن سکرینز پر بھی دیکھ رہے ہیں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے، کہ تمام یہ قوتیں، تمام یہ سیاسی جماعتوں کے نمائندے جو ہیں اکٹھے بیٹھے تھے، کیا ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے یہ سب ایک جگہ بیٹھ پائے؟ وہ کون سی شخصیت ہے؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے جی چونکہ خان صاحب اندر ہیں، خان صاحب سے بات نہیں ہو پا رہی، خان صاحب کے ساتھ کمیونیکیشنز کی لائن بند ہو گئی، شاید اس وجہ سے ہے، یا پھر یہ سارا کچھ ایکچولی اسٹیبلشمنٹ نے کروایا ہے، یہی ان سب کو اکٹھا بٹھا سکتی ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے اس معاملے میں؟ نہیں، ظاہر ہے اس جھنڈے کے سائے تلے تو ہم سب ایک ہے نا، میں ڈنڈے کے سائے تلے تو نہیں کہہ رہا کیونکہ خان صاحب نہیں بیٹھے ڈنڈے کے باوجود بھی، تو ظاہر ہے ان کا فائدہ تو اٹھایا ہے کہ وہ جیل میں ہے اور ان سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی، تو یہ ہو گئی۔ بہرحال نیشنل سیکیورٹی کے اوپر ہم کئی دفعہ، آپ نے ابھی اے پی ایس کا بھی بتایا، ہم بیٹھتے رہے ہیں۔ کیا خوبصورت بات تھی جو آپ کا آخری بند تھا کہ اگر تینوں اکٹھے بیٹھ جائیں، کہ زرداری، نواز شریف اور عمران، ٹھیک ہے، لیکن یہ وہ اے کاش ہے کیونکہ عمران خان صاحب ادھر جانا چاہتے ہیں جہاں ان کے ساتھ کوئی بیٹھنا نہیں چاہ رہا، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، باقی وہ کسی کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہ رہے۔ باقیوں کے لیے ان کے پاس وہی القابات ہیں جن سے آج کل مستثنیٰ ہے مولانا فضل الرحمان، کیونکہ ان کی اقتداء میں مقتدی بنی ہوئی ہے پی ٹی آئی، اس لیے وہاں پہ تھوڑی سی رعایت دی ہوئی ہے کہ شاید کوئی فائدہ ہو جائے، ورنہ وہ نیام سے تلواریں نکلنے کے لیے ادھر بھی تیار بیٹھی ہیں کہ ادھر مولانا بلاول کے ساتھ جائیں اور ادھر ہم پھر دوبارہ سے اپنا بھاشن شروع کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ کاش ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے لیے عمران خان وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں نہیں بیٹھا کرتے تھے، کیونکہ ان کی ضد اور انا جو ہے نا وہ سب سے بڑی ہے۔ وہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ اپنے آپ کے علاوہ کسی کے لیے، بالکل سٹریٹ بات ہے، لوگ ناراض ہوتے ہیں ہو جائیں، لیکن وہ اپنی ذات کے علاوہ کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ تو اب تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کئی دفعہ کر چکے، کئی دفعہ معافی مانگ چکے، کئی دفعہ ناراض ہو چکے، سپہ سالار بھی کہہ کے پکارا، اور اسی دن یہ بھی کہہ دیا تھا کہ مجھے ملٹری کورٹ میں لے جایا جا سکتا ہے۔ یہ اس دن سپہ سالار کی یاد آئی تھی، ورنہ تو وہ میر جعفر اور میر صادق تھے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر اس اسٹیبلشمنٹ کے سائے تلے نہ بیٹھتے علی امین تو وہ تو اس وزیر داخلہ کے ساتھ بیٹھے تھے جس کے آئی جی کے لیے وہ اسلام آباد پہ پھر یلغار کی دھمکی 48 گھنٹے پہلے دے چکے تھے، اور ابھی اس کی سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی تو وہ دوبارہ وہاں میزبان بنے جہاں گورنر کو وہ کہتے تھے گھسنے نہیں دوں گا، کے پی ہاؤس میں بھی گھسنے نہیں دوں گا، تو اپنے سی ایم ہاؤس میں بلا لیا۔ اچھی بات ہے، پاکستان کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ پائیدار کام نہیں ہے۔ چاہے وہ آج جرگے کے لیے ہو یا کل کے جرگے کے اوپر انتظامات کے اوپر برہمی کا ہو، فیصلے پائیداری ہونے چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں روایت رہی ہے، جو آصف علی زرداری ہوں، نواز شریف ہوں، شہباز شریف ہوں، بلاول ہوں، یہ سب کہہ کے پھر بھی بیٹھتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان وسعت قلبی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کیونکہ جب پی ٹی آئی آئی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ منہ موڑ چکی ہوئی تھی، ان کے وزیر بھی فون نہیں اٹھاتے تھے ان کے کہ بھئی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اگر اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ ناراض ہے تو ہم مولانا سے نہ ملیں، لیکن وقت نے ساروں کو دوبارہ ان کی طرف جھکا دیا کیونکہ وہ استقامت کے ساتھ رہے۔ اب وقت یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اور ہمارے پاس سرمایہ کاری کے لیے لوگ بھی آ رہے ہیں، اور ہم اگر ان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، شکر یہ ہے کہ بزنس مین ٹو بزنس مین ملا دیا ہے، اس میں سے ایس آئی ایف سی اور بیوروکریٹ دونوں نکال دیے ہیں، شاید ہم
تعمیری سرمایہ کاری لے سکیں. یہی وہ حل ہے کہ گورنمنٹس کے تمام ادارے ان بزنس سے باہر ہو جائیں, تبھی کام چل سکے. میں اس پہ بات کروں. بھٹی صاحب, یہ سر مولانا کے ساتھ اگر پاکستان تحریک انصاف بات کر سکتی ہے, پرویز الہی صاحب کو اتنا کچھ کہنے کے باوجود بعد میں پارٹی میں شامل کر کے پارٹی کا صدر بھی بنا سکتی ہے, یہ مناظر آج جو ہم نے وزیر اعلیٰ ہاؤس سے دیکھے, سر یہ خان صاحب کے اگر ہوتے ہوئے یہ ہو جائے, خان صاحب بھی بیٹھے ہوں جو میں نے آخر میں بات کی تھی, تو کتنے زبردست لگے, کتنے اچھے مناظر ہوں. خان صاحب کو نہیں بنایا جا سکتا بھٹی صاحب؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور مولانا صاحب ایک دوسرے کو نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں. چودھریز کے خلاف یا پرویز الہی صاحب کے خلاف کیا کہا عمران خان صاحب نے اتحادی ہوئے, اس کے علاوہ شیخ رشید صاحب کے حوالے سے کیا وہ کہا کرتے تھے لیکن ایک ہوئے, اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کوئی تیسری چوتھی مرتبہ عمران خان نے ان کی صلح کرائی ہے, وہ بھی اکٹھے ہیں. اور یعنی بھٹو اور ضیاء مطلب آگ اور پانی, مطلب مشرق اور مغرب, تو وہ بھی اکٹھے ہیں. اور مجھے آج اچھا لگا کہ یہ منظر دیکھ کر کہ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے, بڑا حساس ہے, بڑا نازک ہے, بڑا پیچیدہ ہے صوبے کا, اور اس کا پورا اثر ملک پر بھی پڑ رہا ہے. تو اس میں اچھا لگا بیٹھے ہوئے تھے. اور میں اس بات کے بھی حق میں ہوں کہ ملک کا جب معاملہ ہو, ریاست کا معاملہ ہو, یا معاملہ ہو کوئی جس سے ہمارے 25 کروڑ کی کوئی چیزیں جڑی ہوتی ہیں, تو اس پہ کم از کم سیاست نہ ہو. لیکن مجھے لگتا ہے یہ وقتی ہوگا, اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ ایک یہ ایلیمنٹ اس کو آپ نظر انداز نہ کریں کہ اگر عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پر پابندی نہ ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو پاتا, یا ایسا ہوتا تو کسی اور طریقے سے ہوتا. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ علی امین گنڈا پور کے خلاف پاکستان تحریک انصاف. اس کو ذرا ایکسپلین کریں بھٹی صاحب, تھوڑا سا اس پوائنٹ کو ذرا تھوڑا سا اور ایکسپلین کریں, میں سمجھ نہیں سکا آپ کی بات. مطلب کہ اگر عمران خان صاحب پہ ملاقاتوں پر پابندی نہ ہوتی اور جس طرح کا رویہ اختیار کیا ہے احتجاج کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے لیے, اور جس طرح کے پی ہاؤس پہ دھاوا بولا گیا, جس طرح دروازے توڑے گئے, جس طرح گرفتاری کے چھاپے مارے گئے, جس طرح ان کی دونوں بہنیں اندر ہیں, اور جو ان پہ چارج لگائے گئے, اور جو کریک ڈاؤن ہوئے, اس کے بعد مجھے میرا جہاں تک میرا خیال, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن میرا خیال اگر عمران خان صاحب ہوتے, ان سے رابطہ ہو پاتا, تو شاید نہ وہ اکٹھے بیٹھنے دیتے, اور خاص طور پر محسن نقوی صاحب کے خلاف. اور آج بھی پاکستان تحریک انصاف آدھی سے زیادہ علی امین گنڈا پور اور کے پی پر, بیرسٹر سیف اور ان ساروں پر برہم ہے, اور وہ کہہ رہی ہے کہ آپ بیٹھ جائیں, ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے. تو مجھے لگتا ہے, اور میں اگر وہ بھٹی صاحب سوال لے لیں, اگر یہ کرتے خان صاحب, اگر یہ خان صاحب اس قسم کا حکم دیتے تھے کہ نہیں بیٹھنا, محسن نقوی کے ساتھ نہیں بیٹھنا, تو آپ کے خیال میں وہ ٹھیک کرتے یا وہ غلط کرتے؟ نہیں, اس معاملے پہ میرا خیال ہے وہ ٹھیک نہ کرتے. اس معاملے پہ بیٹھنا چاہیے, اور جو صوبے کا مسئلہ ہے اس پہ بیٹھنا چاہیے, یہ بڑا اہم جس سے ملک اور قوم کا مسئلہ جڑا ہو, اس پہ بیٹھنا چاہیے. لیکن یہ وقتی اس لیے بھائی جان کہ تلخیاں, نفرت اور تقسیم بہت زیادہ ہو گئی ہے. 9 مئی کا بھی فیصلہ نہیں ہوا, اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے. الیکشن ڈاکے کا فیصلہ نہیں ہوا, اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے. ریکارڈ جو جعلی اور جھوٹے مقدمے ہیں, ان کا فیصلہ ہونا باقی ہے. سیاسی سپیس نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف پر, اس کا ہونا باقی. اور ابھی جو آئینی ترامیم آنے والی ہیں, یا پیکج کوئی آئے گا جو, اس پہ بھی یقیناً آمنے سامنے کا ماحول لگ رہا ہے. تو اس لیے یہ وقتی ہے, مگر اس معاملے پر بھی بیٹھنا چاہیے. اور اگر ملک کا کوئی معاملہ ہو, کوئی ایسا معاملہ ہو جس سے ملک اور 25 کروڑ جڑے ہوئے ہوں, تو اس پر بھی بیٹھنا چاہیے. ٹھیک ہے. حسن ایوب صاحب, یہ بھٹی صاحب جو بات کہہ رہے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ بیٹھنا چاہیے, لیکن وہ بھی اس کا بھی اقرار کر رہے ہیں کہ اگر خان صاحب سے ایکسس ہوتا تو پھر یہ میٹنگز آج جو ہم نے مناظر دیکھے ہیں, جو لوگ اس سکرینز پہ دیکھ رہے ہیں, شاید یہ ہم نہ دیکھتے. تو لیکن سر آپ کو یہ ماننا پڑے گا, پاکستان تحریک انصاف عمران خان ہے, اور عمران خان ہی پاکستان تحریک انصاف ہے. مطلب گنڈا پور صاحب جتنے ہی بڑے لیڈر ہو جائیں, رہیں گے وہ عمران خان صاحب کے نیچے ہی. تو کل یا پرسوں یا چند دنوں کے بعد خان صاحب کی ظاہری بات ہے ایکسس تو دوبارہ کھلے گی. تو یہ جو گڈی ایفیکٹ اس وقت ہم سارا کچھ دیکھ رہے ہیں, سر یہ ختم ہو جائے گا, پھر خان صاحب دوبارہ اسی طرح للکارتے ہوئے, دھاڑتے ہوئے کہیں گے بس کرو یہ ساری کمیونیکیشن؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب ایسا کریں بھی. ملاقاتیں تو شاید ان کی کھل جائیں, لیکن اس طریقے سے ملاقاتیں نہیں ہوں گی جس طرح روٹین کے اندر ہر ہفتے میں کوئی ان کی 5-6 ملاقاتیں ہوتی تھیں.
کوئی سیاسی جو ہے وہ ان کی کمیٹی جا کے ملاقات کر رہی ہوتی تھی، کبھی جو ہے وہ ان کی قانونی کمیٹی جا کے ملاقات کر رہی تھی، ماسی ویڈا بنایا ہوا تھا ڈیرہ جیل کو. تو میرے خیال سے اب یہ سلسلہ جو ہے نا وہ ایک قسم سے ختم ہو جائے گا. اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ جو بات کر رہے ہیں جی کہ علی امین گنڈا پور نے کیوں جو ہے وہ بیٹھے، جو تنقید ہو رہی ہے علی امین گنڈا پور کے اوپر، تو دیکھیں ان کا پروونس ہے. ان کے پروونس کے اندر جب حالات کشیدہ ہوتے ہیں، لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ اسپیسیفکلی ڈومین ہی پروونشل گورنمنٹ کی ہے. پنجاب میں کوئی مسئلہ ہو تو وفاق کا ایک رول تو ضرور ہے، لیکن بنیادی ذمہ داری پنجاب حکومت کی ہے. اسی طریقے سے بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ خیبر پختونخوا حکومت کی ہے. اب ایک جماعت کو کالعدم قرار دیا وفاقی حکومت نے. اب جب وہ اس کو کالعدم قرار دے دیا تو اس کا جو کانسیکوینس بنا، وہاں پر جو تھوڑا سا ماحول خراب ہوا، اس کو تو لا اینڈ آرڈر تو کنٹرول پروونشل گورنمنٹ نے کرنا تھا. پھر اس کے باوجود جب علی امین گنڈا پور صاحب نے رابطہ کیا جو ہے وزیر داخلہ سے، تو رات کو انہوں نے دعوت دی اور وہ صبح ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے تھے. اسی طرح گورنر خیبر پختونخوا جن کے جو ہے وہ گورنر انیکسی میں جن کا داخلہ منع ہے، اور وہ بھی جو ہے اس میں شریک ہوئے کیونکہ معاملہ ان کے صوبے کا تھا اور اچھی مثال قائم کی اور اچھے ویجولز ہمیں دیکھنے کو ملے. جہاں تک بات کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل سپیس کی پاکستان تحریک انصاف کی، تو وہ انہوں نے خود لوز کی ہے. یہ کس نے کہا تھا ان کو کہ جب آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ 245 کی ریکوزیشن ہو چکی ہے، اس کے باوجود آپ نے ٹھان لی کہ ہم نے اسلام آباد کی طرف آنا ہی آنا ہے، یا ان کے کارکنان جو کہ چند سو اسلام آباد کے اندر موجود تھے تو انہوں نے جو ہے وہ نکل کے احتجاج کرنا ہی کرنا تھا، تو وہاں پر دانشمندی کا ثبوت دینا چاہیے تھا نا ان کو. اب ان کے اس وقت کی سچویشن جو ہے یہ ہے کہ میں جو نمبر بتا رہا ہوں 1500 سے 2000 کے قریب کارکنان اس وقت اڈیالہ جیل میں ہیں. اڈیالہ جیل اس وقت جو ہے وہ کہتے ہیں نا وہ مرغیوں کا ڈربہ بنا ہوا ہے، وہاں پر گنجائش ختم ہو چکی ہے. یہ وہاں پر اب حالات یہ ہے کہ ان کے بہت سے ایسے جو گرفتار کارکنان ہیں ان کو مختلف تھانوں میں رکھا ہوا ہے. یار حسن صاحب، یہ چونکہ آپ گرفتاریوں کی بات کر رہے ہیں، علیمہ خان کو گرفتار کر لیا ہے، عظمیٰ خان کو گرفتار کر لیا ہے، اور آج ان کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا تھا کورٹ کے اندر کہ جناب ان سے دھماکہ خیز مواد برآمد کرنا ہے. یہ پارلیمنٹ کو اڑانے کے لیے دھماکہ خیز مواد جو ہے یہ پرووائڈ کر رہی تھی. ان کا موبائل فون بھی ان سے برآمد کرنا ہے، وہ اس کو اس کا لاک نہیں وہ کھول کے دے رہی. سر یہ عمران خان کی بہنیں یہ سب کچھ کر سکتی ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، افغان تو آئے ہیں، غیر ملکیوں کو بارڈر پار سے اس احتجاج میں لایا گیا ہے. وہ پاکستان کے اندر رہنے والے افغانی نہیں تھے جو گرفتار ہو چکے ہیں. اب اس میں جب تفتیش ہونی ہے تو اس کو بالکل مائکرو لیول پر نہیں کرنی ہوتی، آپ نے اوپر سے دیکھنا ہوتا ہے کہ کون کون اس کال کے حق میں تھا، کون کون اس میں شامل تھا، کون کون لوگ ذمہ داران میں شامل ہیں. کیا عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں کیا وہ بالکل جو ہے وہ گھریلو خواتین ہیں، یا وہ ایکٹیو ہو رہی ہیں، وہ میڈیا پر آ رہی ہیں، وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر رہی ہیں، الیکشن لڑے نہ لڑے لیکن وہ ان کی پیشوں پر بھی جا رہی ہیں، ڈیرہ جیل میں مسلسل جا کے ملاقات کرتی ہیں، باہر آ کے میڈیا ٹاک کرتی ہیں. تو جب کال بھی وہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان کی کال ہے تو ان کو گرفتار بھی موقع سے جس جگہ پر منع کیا تھا نہیں آنا حکومت نے وہیں سے گرفتار کیا ہے. تو پھر تفتیشی ادارے نے تفتیش تو بڑھانی نا اپنی آگے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شی از پروون گلٹی، نو، بٹ آئی ایم سیئنگ کہ جو اس وقت شبہ ہے تفتیش کار نے تو ہر زاویے سے دیکھنا ہوتا ہے نا معاملے کو. ایک چیز تو یہ ہوگی. دوسری بات جو میں امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں سیاسی جماعت کو اگر وہ سیاسی جماعت ہی رہے اور مذاکرات میں بلیو کرے، کیونکہ آج جس طریقے سے میں نے آپٹکس دیکھے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے، وہاں پر تمام خیبر پختونخوا کی اپوزیشن کو بھی انہوں نے بلایا تھا. وہاں پر دیکھیں اے این پی کو بھی ہم نے دیکھا. تو یہ اچھی بات ہے، آپ کی ذاتی دشمنیاں نہیں ہیں، آپ نے چیزوں کو بہتر کرنا ہے. آج یہ ہوا ہے، کل ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بہتر ویژولز ہمیں دیکھنے کو ملے. پھر پاکستان ہے تو ہم ہیں، اس لیے خیبر پختونخوا کا ایک امپورٹنٹ ضلع ہے خیبر جہاں کے مسائل تھے، اس کے لیے تمام جماعتیں کی بیٹھنا، سر جوڑنا اور پھر اپنی سپورٹ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو دے دینا، یہ ان جماعتوں کا بڑا پن ہے. عامر الیاس رانا صاحب، یہ جہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے سر، وہ پاکستان تحریک انصاف نے تو اپنے احتجاج کا بھی پورا سکیجول جاری کیا ہوا ہے. لاہور میں بھی وہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں، مختلف شہروں میں احتجاج کرنے جا رہے ہیں. تو ان کا غصہ تو ابھی بھی تھما نہیں ہے، ایون دو یہ ویژولز ہم نے سارے دیکھ لیے ہیں. لیکن جہاں تک پارٹی کی بات ہے، پارٹی اپنا بڑا سٹرکٹ سٹانس لے کے چل رہی ہے. پتہ نہیں، اب میں ابھی ایک نوٹیفیکیشن مجھے کسی دوست نے لاہور سے بھیجا ہے، سرگودا، سائیوال، ملتان، پاک پتن، اوکاڑا، وہاڑی، گجرانوالا، وزیر آباد، کہ ان میں 3 دن کے لیے جو ہے نا ہر قسم کی سرگرمیاں، یہ پتہ نہیں شاید یہیں پہ کر رہے ہوں. یہ حکومتیں کرتی ہیں جو ابھی بات آپ
हसन से कर रहे थे ना, ये देखें ये मॉडल बड़ा पुराना हो गया, ये फ्रॉड काम हमारी पुलिस को, ये सहूलतकारी दोनों तरफ हो रही होती है कि जी गुलेल भी जो है ना उस बंदे के हाथ में डाल दी। अब वैसे पता तो नहीं होगा कि जिसका बेचारे का दूसरा हाथ नहीं है। अलीमा खान और उज़मा खान दो रिस्पेक्टिव ख़वातीन हैं, वो बहनें इमरान खान की बाद में हैं, पहले वो पाकिस्तानी शहरी हैं। इशू ये है कि अगर उनके पास धमाका खेज मवाद है तो नाकाबिल तरदीद सबूत साथ लेके आएँ। ये जो बाद की कहानी है ना, ये कोई नहीं मानेगा, ना जज मानते हैं। मतलब ये ना अपने आप को मजाक बनवाने वाली बात है, नहीं करना चाहिए। वो आई हैं, बिल्कुल उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, वो अगर जेल में जाती हैं तो अपने भाई से मिलने जाती हैं, उस पर एतराज़ किस बात का है? नहीं होना चाहिए। सियासत है नहीं है, सारे लोगों की, चाहे वो ख़वातीन घर की हों, जब कोई बंदा सियासतदान अरेस्ट होता है लोग जाते हैं, मिलने के लिए जाते हैं, हमें उस पर नहीं करनी चाहिए। नहीं, लेकिन हाँ, जब वो वहाँ गई हैं तो पर्चा उसी चीज़ का दें। दफ़ा 144 की उन्होंने खिलाफ वर्जी की है, उस हद तक रहें। आप पासवर्ड मांग रहे हैं कि जी पता नहीं क्या करना है, ये ड्रामे नहीं होने चाहिए। नहीं तो सर ये सिलसिला तो फिर वो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से बात करें तो वो कहते हैं कि जनाब आप तो याद नहीं मरियम के साथ क्या कुछ हुआ था, उनके कमरे का दरवाजा भी तोड़ा गया था, वो इस किस्म की तावीलें देते हैं आगे से। नहीं, तावील नहीं देते, वो भी हकीकत है। उस पर इमरान खान ने ठट्ठे लगाए थे, कोई मैं और आप भूल गए उस बात को जी। उन्होंने इंटरव्यू में ठट्ठे लगाए थे कि अच्छा तो मैं और आप कैसे भूल सकते हैं। मैं हर एक खातून के लिए ये बात करूंगा ना, तो मरियम नवाज कैसे अलग हो सकती हैं कि उसके शौहर को दरवाज़ा तोड़ के उठा के ले जाएं, आईजी को अगवा कर लें और उसके बाद ISPR प्रेस रिलीज जारी करे कि हमारे जवान जज्बाती हो गए थे। कोई तरीका नहीं है ना, चाहे वो कोई कर रहा है, वो जब भी हो रहा है गलत हो रहा है, इसकी मजम्मत होनी चाहिए ना। मैं ये बात पॉइंट ये कर रहा हूं कि आपने अगर उनकी बहनें वहां सियासत के लिए आई हैं तो उनको वहां तक रखें। मैं नहीं समझता कि आप धमाका खेज मवाद की कहानी उन तक लेके जाएं। आपने पर्चा देना है, आपने पर्चा दिया। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी उन्होंने की, वो वहां क्यों आई? उनको नहीं आना चाहिए था। मरियम नवाज तो सियासत में एक्टिव हो गई थी ना, उनका वो अगर जब वो नैब के दफ्तर पहुंची हैं, लेकिन नैब तो उनके साथ सियासत कर रहा था उस वक्त। और आज आपको मैं इत्तफाक से बात हो रही है तो जिन साहब का नाम है ना मेजर शहजाद, उनका वजन आधा हो गया है। जरा पता करें वो कहाँ हैं आजकल। अच्छा, एक मंगी साहब भी होते थे, वो कहाँ हैं और उन्होंने क्या गवाहियां देनी आगे चल के। ठीक है, अच्छा। ये इन्होंने लोगों के हशर नशर किए हुए थे, उनको गिने आप जिन्होंने जुल्म ढाए थे लोगों पे। आज वो एहतसाब में आ चुके हुए हैं और महबूस हैं। ये ठीक है, मैं आपको ये खबर बता रहा हूं आपके प्रोग्राम में। ठीक है सर, ठीक है। ये कहानी बहुत बढ़ गई है। जो उन्होंने जुल्म ढाए थे जवाब देने पे फंस गए हैं और जिनके साथ मिलके किए थे उन्हीं के खिलाफ आएंगे। नहीं, ये जिनके लिए किए थे, मतलब किस तरफ आपका इशारा है, जरा थोड़ा सा ये भी बता दीजिए। नहीं, मैंने तो आपको बता दिया कि यहाँ पे कौन महकमा ज़राअत चला रहा था। अब महकमा ज़राअत जो चला रहे थे उनके अगेंस्ट तो उस जमाने में महकमा ज़राअत भट्टी साहब बताएंगे, भट्टी साहब बताएंगे। भट्टी साहब जवाब दें, जुल्म का हिसाब दें। बिल्कुल, मैं एग्री करता हूं दोनों भाइयों से, और जिसने जो जुल्म किया है उसका हिसाब होना चाहिए। लेकिन मैं बड़ा हैरत मुझे होती है कि जब आज राना सनाउल्लाह साहब मशीर हैं और PDM 1 हुकूमत गुजार चुके हैं और उस वक़्त वो वज़ीर दाखिला थे, और अभी तक वो अकाउंटेबल नहीं कर सके जिन्होंने 15 किलो उन पर हीरोइन डाली थी। हालांकि वो एक इंटरव्यू में कह चुके थे मैं DG तक पहुंच गया हूं, और DG ने क्यों मुकदमा बनाया है और उसने बेटे को क्या नवाजा गया है वो भी मुझे पता है। अच्छा, फिर RTS जिन्होंने बिठाई थी, अब तो मेरे ख्याल से दूसरी मरतबा हुकूमत है, जरा अकाउंटेबल करें। फिर मरियम नवाज साहबा का जो कमरे का दरवाजा टूटा था, किसने तोड़ा था, क्यों तोड़ा था, जरा उनके खिलाफ भी एक पर्चा करें। जरूर होने चाहिए पर्चे, मगर अगर आप ये समझते हैं कि अलीमा खान और उज़मा खान के पास बारूदी मवाद था तो यार इससे बेहतर है कि सुलह कर लो। अच्छा। अगर आप समझते हैं कि आप ये बारूदी मवाद लेके फिर रही हैं, और अगर आप समझते हैं कि इस मुल्क में सिर्फ मरियम नवाज और फरियाल तालपुर दो औरतें हैं, बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यास्मीन राशिद या वो सारी औरतें जो बैक वक्त मियाँ वाली में, सरगोदा में, लाहौर में, गुजरांवाला में बैक वक्त जुर्म कर रही थी, वो या उज़मा खान और अलीमा खान भी औरतें हैं, तो फिर उनके लिए भी आवाज़ उठाएं। और अगर आप समझते हैं कि सिंध हाउस में चंद लोग जब वो लोटे अंदर बैठे हुए थे तो लोग घुसे थे सिंध हाउस में, और जब बिलावल भुट्टो की जमहूरियत तार हुई थी तो फिर KP हाउस में पुलिस गर्दी पर, दरवाजे टूटने पर, मार धाड़ करने पर भी जमहूरियत को तार होना चाहिए था। और एक मिनट भट्टी साहब, छोटा सा वह मंसूर भाई मजे का फिक्रा याद करा दिया इन्होंने जो सारे मीडिया टॉक में कहीं नहीं है
کہ سندھ ہاؤس کی بھی اسی طرح عزت پامال ہوئی تھی. ہاں اور اس وقت جو بولے تھے یعنی میرا خیال ہے کہ عزت پامال ہوئی تھی, یعنی جو بولے تھے اس وقت, فار ایگزامپل بلاول بھٹو صاحب نے تو کہا نا کہ ہماری تو جمہوریت آج خطرے میں پڑ گئی ہے, تو وہ خیر سے وہ آج کیوں چپ ہے؟ آج یہ کے پی ہاؤس میں, اب کے پی ہاؤس میں واجبات نہیں ادا کی ہے, 2014 میں لیز ختم ہو گئی ہے, کنسٹرکشن غیر قانونی ہوئی ہے, اس لیے ہم نے سیل کیا. خدا کا خوف کرو, علیمہ خان عظمہ خان پہ بارودی سرنگیں 2014 میں لیز ختم ہو گئی, 10 سال آپ سوئے رہے اور اب آپ کے پی ہاؤس سیل کر دیا. اور پھر مجھے یہ بتائیں کہ آج یہ احتجاج کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا جواب میں دوں گا. مثال کے طور پہ آج یہ احتجاج کیوں ہو رہا ہے؟ احتجاج اس لیے ہو رہا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد 15 مہینوں میں آپ نے 2 جلسوں کی اجازت دی, دونوں بکر منڈیوں میں, اور دونوں جس طرح اور پھر کڑی شرائط کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد آپ نے این او سیز ختم کر دیے. پھر جس طرح آپ کے پاس ہوتا ہی کچھ نہیں ہے, موٹر وے کھود دیتے ہیں, انٹرنیٹ بند, موٹر وے بند, سڑکیں بند, شہر بند, اور جہاں میں تو کہتا ہوں کہ یہ اگر کہیں گے نا کہ ہم نے کراچی میں احتجاج کرنا ہے, دفعہ 144 لگ جائے گی, اور اگر کہیں گے کہیں اور کرنا ہے, دفعہ 144 لگ جائے گی. اب مجھے بتائیں کہ جب عمران خان کے دور میں بلاول بھٹو کام پہ ٹانگ جانے والا لانگ مارچ کہاں اس نے اینڈ کیا تھا؟ ڈی چوک پہ. مولانا صاحب کہاں بیٹھے رہے تھے 10 12 14 دن, اور پھر اس کے بعد خیر سے اس کے بعد جو مریم نواز اور حمزہ شہباز جو تھے, حمزہ شہباز سی ایم تھے, جیلم تک آئے تھے مہنگائی مارچ کے, 50 جلسے کیے تھے, تو اس وقت کیوں نہیں ایک کڑی شرائط لگی تھی کہ 3 سے 6 تک جلسہ کرنا ہے اور دہشت گردی کے پرچے کاٹنے. حسن ایوب صاحب, ایک تو آپ کہہ رہے تھے, میں جواب دینا چاہ رہا ہوں. دوسری بات سر, تمام عورتوں کا ایک حسن صاحب کا فکرہ تھا ماسی دا ویڑا. ماسی دا ویڑا کیا؟ اب میں حسن صاحب کو یہ تو نہیں یاد دلانا چاہتا کہ نواز شریف صاحب کے لیے ماسی دا ویڑا کس طرح تھا, 50 بندے, اور آصف علی زرداری صاحب ہیپی برتھ ڈے ماسی دا ویڑا میں کاٹتے رہے, مساجر چیئر, یہ دونوں صحافی بی پی اور شوگر چیک کرنے والا, نواز شریف صاحب کے 3 اسپتال, لیکن یہ سارے ماسی دا ویڑا جو تھے نا, یہ عدالتوں سے انہوں نے لیے ہیں. انہوں نے ماسی دا ویڑا نہیں بنایا, عدالتوں سے ایک چیز لی ہے, حسن ایوب صاحب, عدالتوں سے ان کو بھی ریلیف ملا ہے. حسن ایوب صاحب, یہ آپ جب میاں صاحب اندر تھے, ایک منٹ سے سوال لے لیں, میں کہہ رہا ہوں کہ جب میاں صاحب اندر تھے, آپ گئے تھے میاں صاحب سے ملنے کے لیے, اس وقت اندر گئے تھے جیل میں؟ نہیں جی. عامر صاحب آپ تو گئے تھے میرے خیال, عامر صاحب گئے ہوئے. میں اٹک قلعے میں بھی گیا تھا جہاں بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی, یہاں تو تقریروں کی اجازت ہے, یہ بڑا فرق ہے. اس وقت مارشل نا بات یہ بھی مارشل آئی ہوتے ہیں. اچھا پہلے حسن صاحب, کرنل صاحب نہیں ڈھونڈ رہے ہوتے خان صاحب روزانہ, خان صاحب تو کرنل سے پارلیمنٹ چلوا لیا کرتے تھے, کون سی جمہوریت ڈھونڈتے ہیں؟ حسن صاحب, یہاں پہ سب کے اپنے اپنے کرنل ہیں, جبکہ اپنے اپنے جرنل ہیں, اپنی چوائس پہ جاتے ہیں. یہ جو یاد کرا رہے تھے کسی نے 9 مئی کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں, ذرا جواب دیں. کس طرح کہیں چودھری نثار کو لکھ کے دیا تھا ٹیک مائی ورڈز, اور میں اپارا سے آگے نہیں جاؤں گا, اور ڈی چوک پہنچ گئے, وہاں پہ دھرنا دے کے بیٹھ گئے, پاکستان کی جمہوریت کی قبریں کھود رہے تھے, یہ خندق ڈھونڈ رہے ہیں. یہاں پہ کیا اس ملک میں کھلواڑ نہیں ہوئے. پی ٹی آئی کے اوپر وہ الزامات ہیں جو کسی پاکستان کی پارٹی نے نہیں کیے, کسی نے الزامات فوج پہ نہیں لگائے, اس طریقے سے نکالے سارے گئے تھے. اس کا جواب دیں پہلے, پھر ویڑے بنائیں. کرنل صاحب والی بات سے یاد آئی سر, کرنل صاحب والی بات کی یاد آئی. عدت کیس کے اندر جو صاحب وہاں پر تھے, ان کا بیسیکلی جو جج صاحب تھے متعلقہ, ان کے ساتھ ان کا ذاتی تعلق تھا, اور دے ہیڈ اے پلان کہ اس کے بعد انہوں نے کہیں جانا تھا. وہ شخص جس کو کرنل صاحب جو ہے عمران خان صاحب سمجھتے رہے, وہ بیچارہ ہی اونس اے ویڈنگ ہال ان راولپنڈی. تو بات یہ ہے کہ پتہ نہیں کس کس کو کرنل بنا دیا جاتا ہے. خان صاحب بھی ویسے بھی کیمرے کی طرف دیکھ کے کہیں گے کرنل صاحب آپ یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. مطلب وہ انسان جو ہے وہ جیل میں رہ کر پھر اس کی سوچیں آتی رہتی ہیں, پتہ نہیں کیا سوچتے رہتے ہیں, وہ بات اپنی جگہ. لیکن میں بھٹی صاحب کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ خیبر پختونخوا ہاؤس کو سیل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان کی لیز کینسل ہے, لیکن مین وجہ یہ نہیں بنی. مین وجہ یہ ہے کہ جب ان کو خطوط لکھے گئے تو اگلوں نے جواب تک نہیں دیا. خیبر پختونخوا ہاؤس کو بار بار خط لکھ رہا ہے سی ڈی اور جواب نہیں دے رہے. سندھ نے اپنی لیز جو ہے, جس کو یہ بہت کرپٹ کہتے ہیں, سندھ ہاؤس نے اپنی لیز رینیو کروا دی ہے. ذرا ریکارڈ چیک کر لیں یار حسن صاحب. پنجاب نے بھی جو ان کے اوپر, حسن صاحب میرا سوال یہ ہے سر, یہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ایکچولی لیز کا چکر جو ہے وہ پیر والے دن جب یہ سب کچھ ختم ہو گیا, اس کے اگلے دن سی ڈی او کو یاد آیا, او ہو ہم نے تو کے پی ہاؤس کو سیل کرنا تھا, فوراً سیل کرو بھائی, ان کے کاغذ پورے نہیں ہیں, ان کے ساتھ خط و کتابت نہیں ہو رہی, یہ ایکسیپٹ کر لیں سر اسے.
सर एक्सेप्ट ना करें, लेकिन ये देखें ना कि उन्होंने वजह तो दे दी ना उनको। सर वजह तो फिर जो मर्जी तुसी बना लो। एक मिनट के लिए मान लेते हैं, मैं तो पॉलिटिकली विक्टिमाइज कर रही है हसन साहब, मैं एक मिनट के लिए मान लेता हूं जी कि सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को, वफाकी हुकूमत बना रही है। लेकिन जनाब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जवाब तो फराहम किया है ना। नहीं सर जवाब नहीं ना यार। हसन साहब अपने कागजात तो दुरुस्त नहीं रखे। हसन साहब माजरत के साथ यहाँ पे तो बिल्डिंग इस बात के ऊपर भी भाई सील की जा सकती है कि एक बच्चा जो है वो छत के ऊपर खड़ा होकर पतंग उड़ा रहा था, इस वजह से हमने बिल्डिंग सील कर दी। ये तो फिर कल को इस तरह की बातें भी होना शुरू हो जाएंगी कि यहाँ से पतंगबाजी हो रही थी, हमने सील कर दिया। लेकिन करने को जो मर्जी करने है ना कि आपकी लीज एक्सपायर हुए सालों साल हो चुके हैं। पंजाब इन्होंने रिप्लाई तक नहीं किया और 2014 से आज तक हुकूमत किसकी है वहां पर? ठीक, ये तो चेक करें ना। ठीक, जो एक जमात उनकी अपनी हुकूमत भी रही है तब पे कर देते ना, तब जो सीडीए के जो आपके चार्जेस थे लीज रिन्यू करानी थी करा देते। पंजाब हाउस ने भी इस हुकूमत के अंदर भी सीडी ने लिखा पंजाब हाउस को कि जनाब अली आप अपने वाजबात दे। उन्होंने जवाब दिया कि जनाब हम जो आपको पेमेंट्स करनी है उसका ये ब्रेकअप होगा। ठीक है, जरा डॉक्यूमेंट्स का जाके देख लें एक दफा। मैं जाके मैंने वेरीफाई किया और मुझे खुद ये बात बड़ी चुभी। मुझे ये बात चुभी थी कि यार ये क्यों सीडी ने ये किया है। वो बहुत मतलब मुझे भट्टी साहब मुस्कुरा रहे हैं, वजह नहीं, आमिर इलियास राणा साहब मुस्कुरा रहे हैं। सर मैं तो सिर्फ भट्टी साहब को ये बताना चाह रहा हूं कि देखें जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, अगर माजी में आपसे गलतियां हुई हैं, ठीक है, और आपको अगर आज उन्हीं जो आपने गलतियां की हम दूसरे भी वही गलतियां रिपीट कर रहे हैं तो फिर आने वाले वक्त में वो लोग भी मुश्किल में आ जाएंगे। अगर मुस्लिम लीग नवाज विक्टिमाइज कर रही है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पीटीआई को, तो कभी दिन जो है इनके भी आ जाएंगे और उनके बुरे दिन स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये तो फिर जो सियासी उधार जो चढ़ाता है उसको चुकाना भी पड़ता है। तो बेसिकली जिस तरीके से ये चीज़ चल रही है इस तरह नहीं चलना चाहिए। लेकिन आने वाले दिनों में मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी पॉलिटिकल स्पेस अपने हाथ से खुद खो दी है। आइंदा आने वाले दिनों में इनके लिए बहुत मुश्किलात होने जा रही हैं। इनके बड़े बड़े लीडर्स गिरफ्तार होंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत से लोग कुछ दिनों में छोड़ने के लिए तैयार हैं। वो तैयारी उन्होंने पकड़ ली है और इसी वजह से मैं आपको बताऊं कि कुछ लोगों को इन्होंने अपने एतमाद नहीं कर रहे। आईनी तरमीम से पहले उन लोगों को उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा ले जाकर डंप कर दिया, आप वहां पर छोड़ दिया, उनको वहां से निकलने नहीं दे रहे। अच्छा, ये अब भट्टी साहब जो है मेरे ख्याल में जवाब देना चाहेंगे। भट्टी साहब क्यों मुस्कुरा रहे थे आप? हसन साहब ने जो कागजात के साथ बात की है भाई कि 10 साल हो चुके हैं, 10 साल से उनकी लीज रिन्यू नहीं हुई, जवाब दीजिए क्यों मुस्कुरा रहे थे आप? इसलिए मुस्कुरा रहा था कि आज इनके फेवरेट चीफ जस्टिस आमिर फारूक पूछ रहे थे ओ यार कोई कायदा होता है, कोई कानून होता है, कोई नोटिस होता है, ये केपी हाउस जो एक सूबे का हाउस है उसको इस तरह सील किया जाता है। बिल्कुल ठीक, और ये तो शर्मिंदगी का बायस है। तो और 2014 में खैर से ये लीज ख़त्म हो गई। 10 साल यानी अब आप इस्लामाबाद में मंसूर भाई आके किसी बिल्डिंग पर कब्जा कर लें तो 10 साल आपसे कोई नहीं पूछेगा। 10वें साल आप उधर से शिफ्ट हो जाएं, उनको कहीं सील कर दो भाई। तो ये तो मजाक है ना। दूसरी बात है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, बिल्कुल भरेंगे, इसमें कोई शक नहीं। जो कुछ जो करता है, जो खंदकें खोदता है फिर वो उसमें गिरता है। जो कुछ तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में किया वो सूद समेत वापस कर रहे हैं, और जो कुछ ये कर रहे हैं मैं हैरान होता हूं कि ये जब सूद समेत वापस करेंगे तो क्या बनेगा इनका। ये तो इतना कुछ कर चुके हैं कि अब तो कुछ रह ही नहीं गया। और ये बात ठीक कह रहे हैं आमिर भाई के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई किया है, मीर जाफर मीर सादक से 9 मई तक हम सारों ने मुज़म्मतें की हैं। जो कुछ उन्होंने कहा जो कुछ पीटीआई ने किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया। हाँ नहीं लेकिन नहीं वो जो किया जिस लेवल पे किया है वो हो सकता है, किया सारों ने है, 9 मई किसने किया सर? लेकिन मैं एक और बात 10-20 और एक और बात करना चाहता हूं कि इस मुल्क में मंसूर भाई अदलिया का 9 मई भी हुआ, क्या उसके बाद किसी को सजा मिली या क्या हो गया? इस मुल्क में पार्लियामेंट का भी अगले दिन 9 मई हुआ है, ठीक है, क्या हो गया है? इस मुल्क में केपी हाउस का 9 मई हो चुका है, इस मुल्क में शफाफ इलेक्शन का 9 मई हो चुका है, बुनियादी इंसानी हकूक का 9 मई हो चुका है। अगर मैं बात कर लूं तो अगर आपकी याददाश्त, एक तो प्रॉब्लम ये है कि कोई मैं ना एक इंजन लाऊंगा जिस 2018 से आपको आगे ले आए। इस जब आप लिखते हैं ना कि तजियाकार तो सारों का करना चाहिए, 18 में नहीं गुम हो जाना चाहिए। 18 में आगे भी है ना, 13 भी है, 7 भी है, परवेज मुशर्रफ भी है, उसके बाद यार बात मुकम्मल हो लेने दें। एक इमरान खान सारी बुराइयों के जड़े, यार इमरान खान अगर ना होता तो हसन भाई आप क्या करते?
میں تو یہ سوچ رہا ہوں نواز شریف، آصف علی زرداری، عمران خان، جن کا جو قصور ہے کافی بہتر ہوتا، کافی بہتر ہوتا، اگر یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، چلو یہ دوسرا ٹاپک ہے. اچھا، شفاف الیکشن کا بھی 9 مئی ہو چکا، اس میں ووٹ کی عزت کا بھی 9 مئی ہو چکا، بنیادی انسانی حقوق کا بھی 9 مئی ہو چکا، اس میں چادر چار دیواری کا بھی 9 مئی ہو چکا. تو ایشو یہ ہے کہ 9 مئی کو سزا دیں نا یار، اب آگے بڑھیں، ملک کو آگے بڑھائیں. 9 مئی کا سزا دیں اور الیکشن ڈاکے کا سزا دیں، ان کی سزا دیں، سیاسی سپیس چھیننے کی سزا دیں، جھوٹے من گھڑت مقدمے بنانے کی ان کا کچھ کریں. کیوں آگے جاتے ہیں؟ اور دوسری 2018 سے لے کر 2023 یہ ہے وہ ابھی حسن صاحب کی بس نہیں چلتا، ورنہ یہ ملک توڑنا بھی عمران خان پہ لگا دیتے اور لیاقت علی خان قتل بھی عمران خان پہ لگا دیتے، فاطمہ جہاں کو ہرانا بھی عمران خان پہ لگا دیتے، قائد اعظم کی ایمبولنس خراب کرنا بھی عمران خان پہ لگا دیتے. ان کا بس نہیں چل رہا. اس سے پہلے کا پاکستان، اس سے بعد کا پاکستان. آپ پی ڈی ایم 1 کا کبھی نہیں کریں گے. جو کچھ انہوں نے 3 مرتبہ آئین توڑا، جس طرح انہوں نے ربڑ پارلیمنٹ، یہ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے، سپریم کورٹ کہہ چکی ہے بھائی آپ نے وفاق اور پنجاب میں آئین توڑا 90 دن کے اندر. اطرم من اللہ صاحب کہہ چکے ہیں آپ نے آئین کو نئے سرے سے لکھا، سپریم کورٹ کہہ رہی ہے آپ نے آئین توڑا، آپ اپنے کام کے علاوہ سارے کام کر رہے ہیں، آپ نے جمہوریت کو پٹڑی سے اتارا. اور عامر صاحب سے سر مجھے سوال کرنے دیں. 2 نہیں، صرف عمران خان. عامر صاحب یہ بات سر کافی وزن ہے اس بات کے اندر بھٹی صاحب کی. آپ کو 9 مئی نظر آتا ہے لیکن باقی چیزوں کے 9 مئی نظر نہیں آتے، عدلیہ کے حوالے سے، الیکشنز کے حوالے سے، اور جس طرح کورٹ آرڈرز کو جو ہے وہ اڑایا گیا اس پہ 9 مئی نہیں سر نظر آتا سب کو. اچھا، بندے نے گڑنگ پیل نہیں ہونا تو اس طرح پیل سکتا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. سیدھی سی بات ہے. 9 مئی فوج کے اوپر حملہ کس جماعت نے کیا؟ مجھے ذرا وضاحت کر دیں، کیونکہ 18 پہ ان کی سوئی اس لیے رکنے کے لیے نام نہیں لیتی کہ وہاں پہ 24 ساتھ آئے گا، آپ نہیں جا سکتے، کیونکہ جو کام کیا ہر دفعہ مسالہ تیز ہوتا ہے. یہ کالک منہ پہ ملی گئی تھی سپریم کورٹ سے کہ جناب 13 میں دھاندلی منظم نہیں تھی. یہ کس کی فرمائش پہ ہوا تھا سپریم کورٹ سے؟ یہ ذرا چیک کر لیں، پھر آگے چل کے بات کریں. میں کے پی ہاؤس والی بات چونکہ ایک دفعہ بھٹی صاحب کر چکے، سندھ والی بات، تو یہ برابری تو ہو گئی اس میں، لیکن بالکل چول ماری ہے جس نے بھی یہ فیصلہ کرایا کے پی ہاؤس سیل کرنے کا. یہ پہلے دن سے پتا تھا کہ ایک لمحے میں کورٹ سے ہی اڑ جائے گا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ بالکل بے وقوفی تھی. نوٹس دیتے، پبلک کر دیتے، بس اس سے زیادہ کچھ نہ کرتے. یہ جو سیل کیا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ آپٹکس میں کہیں پہ بھی نہیں آتا کہ آپ صوبوں کے درمیان میں منافرت بڑھا رہے ہیں. اگر سندھ ہاؤس برا تھا تو کے پی ہاؤس کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو پارلیمنٹ ہاؤس پہ حملے کی بات کر رہے ہیں، یہاں پہ تو شلواریں سپریم کورٹ پہ ٹانگی گئی. پارلیمانی لاجز میں علماء کرام جو منتخب ایم این اے تھے ان کی دستاریں پھینکوائی گئی اسی پولیس سے. تو پولیس تو وہی کام کر رہی ہے نا جو پہلے کراتے رہے آپ، جو آپ سکھا کے گئے. اب تو وہاں پہ کے پی پولیس میں بھی وہ جو خان صاحب پہلے 5 سال الاپا کرتے تھے جناب کہ جناب ہم نے اتنا کر دیا کے پی کی پولیس کو، آج سارا کچھ واپس کر لیا، کیونکہ واپس تو پنجاب میں بھی کر لیا تھا. آتے ہی آئی جی بدلنے شروع کر دیے تھے. وہ جتنا چورن بیچنا تھا 5 سال جو انہوں نے بیچا کہ جی میں نے تو 13 سے 18 میں پتہ نہیں کیا کمال پولیس کر دی تھی. ٹھیک ہے، آج وہ ساری کی ساری عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں بھجوا دیں کہ جی یہ پولیس تھی اور یہ ہم نے منہ پہ مار دیا آپ کے کہ آپ وہ بیچارے دورانی صاحب فوت ہو گئے، ان کو ایڈوائزر پنجاب میں لگایا تھا کہ پنجاب میں بھی پولیس ٹھیک کرنی ہے. تو بھائی جو آج پنجاب پولیس پہ رو رہے ہو وہ کل کر رہے تھے نا. رندہ پھیرنے کی بات میں نہیں کرتا تھا. عامر صاحب مجھے اجازت دیجیے سوال کرنے کی. مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک کی سیاست میں کب ٹھیک ہونا ہے؟ مجھے آپ کو بات درست کرنی پڑے گی کہ آگے اگر آپ نے. ہاں جی بتائیے. سوال یہ ہے بھٹی صاحب کا گلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو خاص طور پہ آپ دونوں کو وہ ان کا گلہ یہ ہے کہ آپ کو ساری مسائل جو ہیں وہ خان صاحب میں نظر آتے ہیں، دیگر جماعتوں میں نظر نہیں آتے. آپ کو ان کا نہیں پتا انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا منصور بھائی. یہ اچھائیوں کے کوہ ہمالیہ پہ کون چڑھا ہوا تھا؟ ان دونوں جماعتوں نے تو روٹین کی سیاست کی. جو شفافیت لا رہا تھا، دودھ شہد کی نہریں بہا رہا تھا، وہ عمران خان تھا، میں اور آپ نہیں تھے. وہ جو نئے سیاحتی مقام ڈھونڈ رہا تھا کے پی میں، وہاں آج تک سیف الملوک جھیل سے شٹ نہیں صاف کر سکے، یہ ماؤڈنٹ جھیل کا راستہ نہیں بنا سکے. یہ کیا کرنے گئے تھے وہاں؟ 11واں 12واں سال ہے حکومت کا. مجھے بتائیں انہوں نے کون سا نیا سیاحتی مقام اور پرانے کو صاف کر دیا؟ کوئی ایک. میں نے 2 بڑی مثالیں دی ہیں، دنیا ساری جاتی ہے وہاں پہ. بتا دیں انہوں نے کیا کام کیا وہاں پہ. رستہ گندے سے گندا ہو گیا. کیا اب بھائی یہ دعوے کس نے کیے تھے؟ جنہوں نے کام کیے ان کے تو موٹر ویز نام پہ ہے کہ انہوں نے جو کے پی میں بنائی وہ بھی نواز شریف کے نام پہ لگ گئی کہ کام اتنا موٹر وے پہ کیا تھا. آپ کیا کرنے کیا آئے تھے؟ اس لیے لوگ
چاہے چڑھ جائیں اس کے اوپر، لیکن آپ کو بات سچ کرنی ہوگی کہ جس نے بلند بانگ دعوے کیے تھے جواب اسی نے دینا تھا آپ کو. اور مجھے پتہ نہیں کتنے درجنوں ڈیم بنانے تھے انہوں نے، آج تک فل ڈیم کے علاوہ کچھ بنا؟ کالا باغ سے سبز ڈیم بنا، اس کے علاوہ کیا کیا انہوں نے؟ انہوں نے یونیورسٹیوں، پرائم منسٹر ہاؤس اور گورنر ہاؤسز کو کیا کرنا تھا آپ کو یاد ہے؟ اس میں کتنے ایڈمنسٹریٹو آرڈر ہونے تھے وفاقی حکومت کے، ایک لمحے میں وہ گورنر ہاؤس سارے کے سارے یونیورسٹی بن جاتے. یہ دعوے میرے اور آپ کے تھے، کس کے تھے؟ حسن صاحب، وہ آپ کے کپتان کے تھے. مجھے یاد آ گیا. حسن صاحب، سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا اگر کوئی رہنما بیٹھا ہوتا تو جواب دیتا عامر صاحب کو اس بات پہ کہ اگر پی ٹی آئی اتنی ہی بری تھی تو بھائی وہ کس طرح تیسری دفعہ دوبارہ خیبر پختونخوا کے لوگ ان کو کیوں ووٹ دے رہے ہیں؟ وہ میں اس دن بتانا بھی چاہ رہا تھا آپ کی پروگرام میں، تو تیمور جھگڑا صاحب تھے، تو میں سمجھا تھا کہ میری باری آئے گی بات کرنے کی، تو پھر وہ باری میری آ نہیں سکی. تو بھجن بات یہ ہے کہ وہاں پر اس مرتبہ پوسٹ ریٹائرمنٹ بھی پاکستان تحریک انصاف فیض یاب ہوئی ہے. اور جو صاحب سیاست میں ریٹائرمنٹ کے بعد جن کے اوپر جو ہے حصہ لینے پر پابندی تھی، انہوں نے بہت کچھ کیا، کیونکہ جب وہ پشاور کور میں تھے تو وہاں پر انہوں نے اپنی ایک الگ سا نیٹ ورک انٹیلیجنس کھڑا کر دیا تھا. اور انہوں نے وہاں سے اس مرتبہ مکمل سہولت کاری کی اور پاکستان تحریک انصاف کو جتوایا. خیبر پختونخوا میں جو لینڈ مارک وکٹری آپ دیکھتے ہیں کہ جناب ہوتیز بھی اڑ گئے، بلورز بھی ختم ہو گئے، مردان سے بھی اڑ گئی جو ہے باقی تمام جماعتیں، ان کی جو پروگریس اور کارکردگی تو یہی ہے جو عامر الیاس رانا صاحب بتا رہے ہیں. چترال کے حالات دیکھ لیں، یعنی سب سے بڑا سیاسی مقام تو وہ بن سکتا تھا، چترال میں کیا کیا انہوں نے آج تک؟ کچھ بھی نہیں کیا. تو یہ بات ہے کہ پروگریس تو صفر تھی. جو مین بات کرتے تھے الیکشن میں ڈاکہ ڈالنے والی، الیکشن کا 9 مئی، تو جناب نہ میرے بھائی الیکشن ٹریبیونل ہیں، نہ ہی انہوں نے ایک ٹائم پر پورا الیکشن کا آڈٹ کر لیا ہے، لیکن انہوں نے جناب پورے الیکشن پر ڈاکہ ڈال دیا. لیکن نہیں مجھے میرا آخری حسن بھائی میرا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ میرا مینڈیٹ پی ٹی آئی کو ملا ہے. حسن میرا آخری بٹی صاحب سر یہ وہ کہہ رہے ہیں فیض صاحب کا کمال بیسکلی کہہ رہے ہیں پوسٹ ریٹائرمنٹ بھی نیٹ ورک بنا لیا تھا، نیٹ ورک وہاں پہ ایک جاسوسوں کا نیٹ ورک بنا لیا تھا جس نے سارا کام کیا ہے. اچھا، پہلی بات تو یہ آپ نے بھاگنا نہیں، میں نے بات کرنی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی جان یہ بڑی اچھی بات ہے کہ میں نے الیکشن ڈاکے کا کہہ دیا تو میں ٹریبیونل بن گیا ہوں. یہ 2018 سے نکل ہی نہیں رہے. ان کو جج لگایا گیا تھا 2018 سے 2023، ساری خرابیاں اس میں ڈال کے بیٹھے ہیں، اور وہی خرابی کا ایک سب سے بڑا دور ہے. تو ان کو کس نے جج بنا دیا ہے کہ 2018 سے 2013 کی ساری خرابیاں بتاؤ؟ کس نے ان کو اتھارٹی دی ہے؟ یہ اس لیے اتھارٹی دی ہے کہ یہ اپنا تجزیہ کرتے ہیں، اپنی رائے دیتے ہیں، جس کا مجھے احترام ہے، اور میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ میں اپنا تجزیہ دیتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. تو لہٰذا اور اس کا ہمیں احترام کرتے ہیں، اور لہٰذا یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ یہ تو وہ یہ. اور دوسرا، اگر فیض حمید نے اتنا بڑا نیٹ ورک بنا دیا، یہ آپ نے نا حسن ایوب کی بجائے بٹی صاحب سے جواب دینا تھا، یہ غصہ اس کا ہے. اور یہ اتنا بڑا اگر فیض حمید نے خیر سے نیٹ ورک بنا دیا تھا جو کہ حسن ایوب صاحب کہہ رہے ہیں، تو مجھے تو شک ہے کہیں بس سر منصور بھائی مجھے تو شک ہے کہیں کہ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اگر یہ کسی دن نا ٹرمپ کو ہارنے کی ذمہ داری بھی ان پہ ڈال دیں گے. بہت شکریہ بٹی صاحب، بہت شکریہ. آپ کا ٹائم میرا سر ختم ہوگا. عامر الیاس رانا صاحب، حسن ایوب صاحب، ناظرین پروگرام کا وقت اتنا ہی. اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.